السلام علیکم ناظرین، کیا واقعی شہرام نے زینیا سے نکاح اسے سزا دینے کے لیے کیا ہے یا پھر ایک بار پھر زینیا اپنی ہر ضد پوری کروانے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو کچھ اس وقت ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے اسے دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ زینیا نہ صرف اپنے ماضی کی تمام غلطیوں سے بچ نکلے گی بلکہ آہستہ آہستہ سب کے دلوں میں دوبارہ جگہ بھی بنا لے گی۔ آخر اس کہانی کا رخ کس طرف جا رہا ہے، آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ہم پورے ڈرامے میں دیکھ ہی چکے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ اس ڈرامے میں کسی کا دماغ چلتا ہے تو وہ زینیا ہے۔ زینیا سوچتی ہے کہ آخر فریال میں ایسی کیا بات ہے کہ سب لوگ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ میرا شہرام بھی میرا نہ رہا بلکہ فریال سے محبت کرنے لگا۔ اب مجھے بھی وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو فریال کرتی ہے۔ ایک بار اگر سب کا مجھ پر اعتماد بحال ہو گیا تو پھر فریال کو شہرام کی زندگی سے نکالنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بھائی، جہاں تک میرا خیال ہے، فریال بننا تو واقعی دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اپنے اندر سے سیلف ریسپیکٹ کو مکمل طور پر ختم کر دو۔ جو جیسے چلائے بس چلتے رہو، جو وعدے کرے ان پر یقین کرتے رہو، اور اگر وہ وعدے توڑ بھی دے تو اس کی مجبوریاں اور بہانے سمجھ کر اسے یقین دلاتے رہو کہ مجھے تمہاری ہر بات پر ابھی بھی 100% یقین ہے۔ بس پھر آپ فریال بن جاؤ گے۔ سچ کہوں ناظرین تو اب تو مجھے اس ڈرامے میں فریال پر بھی غصہ آنے لگا ہے، لیکن اس کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ فی الحال چونکہ زینیا کی بات ہو رہی ہے تو زینیا بھی اپنے اندر سے ساری سیلف ریسپیکٹ ختم کر کے فیصلہ کرتی ہے کہ جیسے فریال سب گھر والوں کی خدمت کرتی رہتی ہے، اب میں بھی وہی سب کروں گی۔ اور زینیا کو زیادہ دن یہ سب کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، کیونکہ پہلے ہی دن وہ شہرام کے والدین کے پاس جا کر معافی مانگتی ہے اور انہیں یقین دلاتی ہے کہ وہ پہلے والی زینیا نہیں رہی۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے والی زینیا کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتی تھی اور اپنی غلطی بھی نہیں مانتی تھی، لیکن اب تو میں آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ آخر بڑے سے بڑے مجرم کو بھی معافی مانگنے کے بعد ایک موقع تو دیا جاتا ہے، تو کیا آپ لوگ مجھے ایک موقع بھی نہیں دے سکتے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زینیا اپنے تمام بڑے بڑے گناہوں کو تقریباً نظر انداز کر دیتی ہے۔ حالانکہ اس نے فریال اور اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی، شانزے کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی، اس کی فیروز سے شادی تڑوانے تک کی کوشش کی، اور جب زینیا پہلی بار اس گھر میں بہو بن کے آئی تھی تو شہرام کو اس کے خاندان سے دور کرنے کی سازشیں بھی تو کی تھیں۔ خیر، شروع میں تو شہرام کے والدین کو زینیا پر یقین نہیں آتا، لیکن صرف ایک دن کے اندر ہی ان کا دل زینیا کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ وجہ: زینیا نے کھانا بنایا، میز سجائی، سب کو کھانے کے لیے بلایا اور اچھے انداز میں پیش آئی۔ بس پھر کیا تھا، شہرام کے والدین اس کی ایک دن کی خدمت سے ہی بے حد متاثر ہو جاتے ہیں۔ کتنے سادہ لوگ ہیں نا ویسے یہ شہرام اور اس کے گھر والے۔ خیر، اس کے بعد معید صاحب اور نشاط بیگم شہرام کو اپنے کمرے میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ زینیا واقعی ہی بدل گئی ہے۔ اس نے ہم سے معافی بھی مانگی اور گھر کے کام بھی کیے اور سب سے اچھے انداز میں پیش بھی آئی۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ اسے ایک موقع تو مزید ملنا چاہیے۔ واہ معید صاحب اور نشاط بیگم، واہ! کیا آپ اتنی جلدی وہ سب کچھ بھول گئے جو زینیا پہلے کر چکی ہے؟ کیا ایک دن کا کھانا اور ایک دن کی خدمت اتنے سارے جرائم پر پردہ ڈال سکتی ہے؟ ادھر زینیا دروازے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے تو سارے کے سارے تیر ہمیشہ نشانے پر ہی لگتے ہیں۔ ویسے اتنی آپ تیر انداز اور نشانے باز ہوتیں تو پہلے ہی اپنا گھر خراب نہ ہونے دیتیں۔ خیر، مجھے ڈراموں میں ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ بند دروازوں کے پیچھے بات کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے جب باہر کھڑا شخص پوری گفتگو آرام سے سن لیتا ہے۔ خیر، اس کے بعد جب شانزے اچانک گھر آتی ہے اور زینیا کو وہاں دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے۔ زینیا طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، اب میں تمہاری بھابھی ہوں۔
شانزے کو شدید غصہ آتا ہے، اسے یقین ہی نہیں آتا کہ شہرام نے ایسا قدم اٹھا لیا ہے، لیکن شانزے کی سنتا کون ہے؟ البتہ وہ غالباً زینیا کو صاف صاف کہہ دے گی کہ اگر شہرام بھائی نے تم سے نکاح کر بھی لیا ہے تو میری بھابھی صرف اور صرف فریال ہے اور فریال ہی رہے گی۔ ادھر زینیا سوچتی ہے کہ اگر ایک بار اس کا اور شہرام کا حقیقی میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو جائے تو اس گھر میں زینیا کا مقام بھی وہی ہوگا جو فریال کا ہے۔ اسی لیے وہ بند سنور کر شہرام کے سامنے بڑی ادا سے جاتی ہے اور اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شہرام اس پر دوسری نظر تک ڈالنا پسند نہیں کرتا اور صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہے کہ زینیا، تمہاری ضد تھی اس لیے میں نے تم سے نکاح تو کر لیا، لیکن اس سے آگے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ کوئی اور رشتہ قائم نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں صرف فریال سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ مخلص ہوں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین، اگر واقعی شہرام زینیا کو سزا دینا چاہتا تھا تو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سزا دینے کے تو اور بھی بہت سے طریقے تھے، اور اب جب نکاح ہو چکا ہے تو بطور شوہر اس پر بیوی کے حقوق بھی تو لازم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اب مجھے فریال پر بھی شدید غصہ آنے لگا ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں اسے بہت مضبوط، صاف گو اور خوددار لڑکی دکھایا گیا تھا۔ یاد ہوگا نا آپ کو جب وہ پہلی بار شہرام کے آفس انٹرویو دینے گئی تھی، لیکن اس کا انٹرویو نہیں لیا گیا تھا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو وہ سیدھی شہرام کے دفتر کے اندر داخل ہو گئی تھی اور اسے خوب سنا کر آئی تھی۔ تو اب وہی فریال کہاں گئی؟ اسے شہرام سے سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ زینیا کبھی آپ کی اور میری زندگی میں واپس نہیں آئے گی، پھر آپ نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر آخر اس سے نکاح کیوں کیا؟ اگر شہرام کے پاس کوئی مجبوری بھی تھی تو کم از کم اسے فریال کو تو اعتماد میں لینا ہی چاہیے تھا، لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے فریال نے ہر بات خاموشی سے قبول کر لی ہو۔ میرے خیال میں ڈرامے میں ایک غلط پیغام دیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ کہ پہلی بیوی کو اعتماد میں لیے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرنا، اور دوسرا یہ کہ پہلی بیوی کا ہر حال میں خاموش رہنا۔ میرے خیال میں تو فریال کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو اٹھاتی اور اسی دن گھر چھوڑ دیتی، کیونکہ جب اعتماد ہی ٹوٹ جائے تو پھر رشتے کی بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ اور اگر فریال واقع ہی ایک اچھی لڑکی ہے تو وہ ایک اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہے، اور وہ اچھا انسان کون ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو دانش ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ فیروز دانش کو شادی کے حوالے سے مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ بہترین ہمسفر تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا شریک حیات زندگی کو جنت بنا دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے زینیا جیسی لڑکی سے شادی کا سوچا بھی کیسے؟ اس لیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب کہانی کسی اسٹار پلس ڈرامے کی طرح آگے بڑھنے والی ہے۔ زینیا اپنی خدمت اور معصومیت کے ڈرامے سے سب کا اعتماد جیت لے گی، دوسری طرف فریال کسی موقع پر غصے میں آ جائے گی اور زینیا خاموش آنسو بہا کر سب کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کر دے گی۔ ممکن ہے اس نتیجے میں شہرام اور فریال کے درمیان فاصلے بڑھ جائیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شاید آگے چل کر فریال اور دانش کی شادی بھی دکھائی جائے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے جب شہرام کو زینیا کی اصل حقیقت دوبارہ معلوم ہو، تب اسے احساس ہو کہ اس نے فریال جیسی مخلص عورت کو کیوں کھو دیا۔ ادھر فریال اور دانش خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں، جبکہ ادھر شہرام اور زینیا کے راستے ایک بار پھر سے جدا ہو جائیں، تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر زینیا اور شہرام کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو فریال کو چاہیے کہ شہرام کو چھوڑ کے دانش جیسے اچھے انسان سے شادی کر لے، یا پھر فریال، شہرام اور زینیا تینوں کو ایک ہی گھر میں خوشحال زندگی گزارتے ہوئے دکھانا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔